ایک قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محلوں میں رہتی تھی، ایک قوم جس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، ہنر تھا، لیکن ایک صبح صرف ایک چیخ کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ کیا ہوا اس رات؟ کیوں برباد ہوئی وہ قوم؟ اور کون تھا وہ نبی جس نے انہیں آخری خطرہ دیا تھا؟ آج ہم سنائیں گے قوم سمود کی حقیقی داستان، وہ قوم جو خدا کی نافرمانی کی وجہ سے اتہاس سے مٹ گئی۔ قوم سمود کا ذکر قرآن کریم میں کئی صورتوں میں آیا ہے۔ یہ قوم عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی، حجاز اور شام کے درمیان، ایک جگہ جسے الحجر کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ قوم عاد کے بعد آئے تھے۔ انہوں نے عاد کی تباہی دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ سمود کے لوگ مضبوط اور توانا تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے۔ ان کے محل ان کی شان و شوکت دیکھتے ہی بنتی تھی۔ لیکن جب عزت مل جائے تو انسان خالق کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھولنا باعث عذاب بن جاتا ہے۔ سمود کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کے قافلے دور دور تک جاتے تھے، محنتی تھے، سمجھدار تھے، ہنرمند تھے، لیکن سب سے بڑی بات، وہ پتھر تراشنے میں استاد تھے۔ بڑے بڑے پہاڑ اور ان میں سے نکالے گئے عالی شان گھر، اندر ٹھنڈک، باہر حفاظت۔ قدرت نے انہیں سب کچھ دیا تھا، زمین، پانی، خوشحالی، سکون، مگر یہ قوم بت پرست بن گئی۔ انہوں نے پتھر کے بت بنائے، انہیں سجدہ کیا، ان سے دعائیں مانگی۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو بھول گئے، شکر کی جگہ گھمنڈ آ گیا۔ انہوں نے سوچا ہم سے طاقتور کون ہے؟ اور تبھی اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمود ہی میں سے تھے، شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، قوم میں عزت تھی ان کی۔ لیکن جب انہیں نبوت ملی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر قوم کے سردار بھڑک گئے۔ صالح، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ لیکن حضرت صالح نے ہمت نہیں ہاری۔ بارہا بار دن رات وہ قوم کو سمجھاتے رہے، تمہیں اللہ نے یہ سب دیا ہے، زمین، پانی، طاقت، یہ سب اس کی نعمت ہے، شکر ادا کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کمزور لوگ، غریب لوگ، انصاف پسند لوگ، لیکن سردار اور امیر لوگ انکار کرتے رہے۔ وہ کہتے ہم اپنے باپ دادا کی راہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت صالح سے مقابلے کا چیلنج کیا۔ سرداروں نے کہا صالح، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا ایک بڑے پہاڑ کی طرف۔ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، مگر وہ خاص ہو، سونے کے رنگ کی، زبردست، اور ہمارے سامنے فوراً پیدا ہو جائے۔ یہ مذاق تھا، یہ امتحان تھا، لیکن اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ حضرت صالح نے دعا کی، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، زمین کانپی، پتھروں میں سے ایک نور نکلا، اور سامنے ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی۔ اس کی شان، اس کا رنگ، اس کا ہیبہ سب غیر معمولی تھا۔ سمود کے لوگ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ کچھ لوگ فوراً ایمان لے آئے، کہنے لگے یہ تو کھلا معجزہ ہے، مگر سردار اب بھی انکار کرنے لگے، کہنے لگے یہ جادو ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا یہ اللہ کی ناقہ ہے، کوئی اسے تکلیف نہ دے، اسے پانی پینے دیا جائے، ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ یہ شرط تھی، آزمائش تھی، تابعیت تھی، لیکن قوم کے دلوں میں تکبر تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے، اونٹنی چلتی پھرتی، پانی پیتی، اللہ کی نشانی تھی وہ۔ لیکن سمود کے سردار پریشان تھے، کہنے لگے یہ اونٹنی ہمارا پانی کھا رہی ہے، ہمارے چرہگاہوں پر ایک مخلوق کا قبضہ ہے۔ غمنڈ اور حسد نے انہیں اندھا کر دیا۔ پھر ایک دن 9 سرداروں نے مل کر ایک سازش رچی۔ انہوں نے طے کیا ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے، اور صالح کو اور اس کے ساتھیوں کو بھی ختم کریں گے۔ ایک شخص آگے آیا، اس کا نام تھا قدار بن سالف، سخت مزاج، ظالم شخصیت۔ ایک عورت بھی شامل تھی اس سازش میں، وہ امیر تھی، منسوب تھی، مگر دل سے سخت۔ ایک صبح جب ناقہ پانی پینے آئی، قدار نے تلوار اٹھائی اور ضرب لگائی، پھر باقی لوگوں نے بھی حملہ کیا۔ اونٹنی زخمی ہوئی، گر پڑی، اور پھر وہ شہید ہو گئی۔ اللہ کی نشانی کو انہوں نے قتل کر دیا۔
خون زمین پر بہہ گیا اور آسمان سے غصہ نازل ہونے والا تھا۔ جب حضرت صالح کو خبر ملی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ فوراً قوم کے پاس گئے، چہرے پر غم تھا، دل میں درد تھا۔ فرمایا، اے میری قوم، تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر ڈالا۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر کچھ لوگ گھبرا گئے، کچھ نے توبہ کرنی چاہی، لیکن سرداروں نے مذاق اڑایا۔ صالح، تمہارا عذاب کہاں ہے؟ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ پہلا دن گزرا، لوگوں کے چہرے زرد پڑنے لگے۔ دوسرا دن آیا، قدرت میں عجیب سا سکون تھا، پرندے اڑنے بند ہو گئے۔ تیسرا دن طلوع ہوا، زمین کانپنے لگی۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، اور پھر ایک زوردار آواز آسمان سے آئی، ایک چیخ، ایک سیہ، اتنی سخت آواز کہ دل پھٹ گئے، کان بہرے ہو گئے۔ قوم سمود کے لوگ جہاں کھڑے تھے وہیں گر پڑے، نہ کوئی بھاگا، نہ کوئی بچ سکا۔ ان کے جسم بے جان ہو گئے، جان نکل گئی۔ سب کے سب ایک وقت میں ختم۔ صرف حضرت صالح اور مومنین بچ گئے۔ وہ پہلے ہی وہاں سے ہجرت کر چکے تھے، اور یوں قوم سمود مٹا دی گئی۔ پہاڑوں کے محل، دولت، طاقت سب رہ گیا، مگر کوئی نہ رہا ان میں رہنے والا۔ آج بھی مدینہ اور شام کے راستے میں وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ الحجر کے مقام پر وہ تراشے ہوئے پتھر، وہ خالی محل، سب گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو صحابہ کو فرمایا، ان لوگوں کی جگہوں سے جلدی گزر جاؤ، روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ قوم سمود کی تباہی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق، نعمت ملنے پر غمنڈ نہیں، شکر ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق، اللہ کے نبی کی بات ماننی چاہیے، انکار گناہ ہے، عذاب کا ذریعہ ہے۔ تیسرا سبق، معجزے دیکھنے کے باوجود اگر دل سخت ہو تو وہ دل پتھروں سے بھی سخت ہے۔ آج ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، عمارتیں ہیں، مال و دولت ہے، لیکن کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم خالق کو یاد رکھتے ہیں؟ قوم سمود نے سوچا تھا ہم سے مضبوط کون؟ اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ قدرت ہر طاقت سے اوپر ہے۔ آئیں ہم قرآن کی آیتوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں میں اللہ کی یاد کو زندہ کریں، کیونکہ آخر میں سب کچھ فانی ہے، باقی صرف اللہ ہے۔